ومعين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا۔ درود و سلام ہو آپ مؤمنین کی استقامت پر کہ آپ کربلا کی اسی تپتی دھوپ کا مظاہرہ یہاں بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کی استقامت ثابت کر رہی ہے۔ کاش اگر آپ کربلا میں ہوتے تو کبھی بھی وہ لاشیں کربلا کی دھوپ میں تڑپتی نہ رہتی۔ مختصراً میں پیام عاشورہ و کربلا کے کچھ نکات آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مومنین و مومنات اپنی عظمت کو ذرا دیکھیں۔ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، رسول اکرم کی آغوش میں آئے، رسول اکرم رونے لگے، فرمانے لگے جبرائیل آئے ہیں۔ فرمایا ہے جبرائیل نے میرا یہ نواسا کربلا کی ریت میں بے گور و کفن رہے گا، پیاسا مارا جائے گا۔ اسی وقت حضرت زینب کبری حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا بابا جان کیا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کیا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کیا میں ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ پھر میرے اس بیٹے کے خون پر کون روئے گا؟ میرے بیٹے کے خون کا انتقام کون لے گا؟ اس وقت رسول اکرم نے جملہ فرمایا تھا، وہ جملہ آپ مومنین پر فٹ آتا ہے، آپ کے ایمان پر۔ رسول اکرم نے فرمایا ایک نسل کی خدا پرورش کرے گا، ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، وہ قوم اپنے بچوں اپنے والدین سے بڑھ کر تیرے حسین ابن علی کے غم منانے کے لیے آئیں گے۔ وہ قوم آپ و آفرین۔ اسی عاشورہ کا پیغام ہے مومنین۔ عاشورہ کا پہلا پیغام میں نے ہمیشہ جوانان کی خدمت میں عرض کیا ہے، پہلا پیغام جوانان عزیز، آپ اس ملت کی ایٹمی ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ بڑی طاقت، عزم و ارادہ رکھنے والے جوانان ہو۔ آپ کے لیے کربلا کا پیغام ہے۔ کربلا کا پیغام دین کے دفاع، دین کی ترویج، دین کے تبلیغ اور زمانے کے رہبر و ولی کا برم رکھنے کے لیے اپنے وجود کے اندر احساس ذمہ داری اور احساس قربانی کا جذبہ زندہ رکھنا، یہ عاشورہ کا پہلا پیغام ہے۔ ذرا کربلا میں دیکھیے، جس دین کے دفاع کے لیے امام حسین قربان ہو سکتے ہیں، اس دین کے دفاع کے لیے اور کوئی چیز قیمت نہیں رکھ سکتی۔ جوانان، میں اور آپ کی جوانیاں، میں اور آپ کا روشن مستقبل بھی، میں اور آپ کے عزائم و ارادے بھی دین کی خدمت و دین کی تبلیغ کے لیے قربان ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا ایک اہم پیغام ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس دین کے دفاع کے لیے حسین ابن علی جیسا امام وہ پیشوا قربان ہو سکتے ہیں، اس دین کی ترویج کے لیے دنیا کی ہر شے کو قربان ہونا چاہیے۔ اور جوانان عزیز، امام حسین کے اس لاشے سے عزم و پیغام لے کر اپنی جوانیوں کو، اپنے انقلابی موقف کو روشن رکھتے ہوئے پوری دنیا کے ظالمین کے سامنے قاسم سلیمانی کی طرح، وہ سردار دلہا کی طرح جس نے 90 ممالک کے فساد و فحشاء، ہالی ووڈ و بالی ووڈ اور دہشت گردی کے 90 ممالک کی فوج کو شام کے اسی ملک میں زینب کبریٰ سے عزم و ارادے کا اور دین کی تبلیغ و دین کے دفاع و دین کی خاطر قربان ہونے کا عزم لے کر دنیا کے سامنے اپنے انقلابی موقف کو روشن کیا تھا۔ فرمایا تھا اس سردار دلہا نے، الا یا اہل العالم من عاشق حسین ہستم۔ اے دنیا کی ٹیکنالوجی کے اندر مست ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سن لو، میں قاسم سلیمانی ہوں اور میری طاقت کا راز یہ ہے کہ من عاشق حسین ہستم، میں حسین کا عاشق ہوں اور حسین کی سیرت پر چل کر میں اپنے بدن کے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کریں گے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کربلا کا دوسرا پیغام جوانان، کربلا کا دوسرا پیغام
نہ ظلم کو برداشت کرنا ہے نہ ظالم بننا ہے. جو ظلم نہ کرے اور ظلم کو برداشت کرے اس کا بھی رابطہ کوفہ سے مل جاتا ہے. کربلائی و عاشورائی وہ ہے جو ظلم کو تحمل نہیں کرتے اور ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں, کسی بھی ظالمانہ اقدام کا حصہ نہیں بنتے, خواہ وہ ظلم اقتصادی میدان میں ہو, سیاسی میدان میں ہو, تعلیمی میدان میں ہو, سیکیورٹی کے میدان میں ہو, میڈیا کے میدان میں بھی ہو, کسی بھی میدان میں ہو. اس ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے والی امت کا نام امت عاشورہ ہے. لہذا کربلا ہر قسم ہر شکل کے ظلم و ستم کے خلاف قیام کا نام ہے. عالمی سطح پر رہبر معظم نے ایک حکیمانہ جملہ بیان کیا تھا. فرمایا رہبر معظم نے, یہ اسرائیل کینسر کا ٹیومر مسلسل پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اسلامی سرزمینوں کو تسخیر کرنے کے جاہلانہ خواب دیکھ رہا ہے. رہبر معظم نے ایک جملے کے اندر اسرائیل کا علاج بھی بتا دیا. رہبر نے فرمایا اسرائیل سگے ہارے جنجیرے استکبار است. یہ اسرائیل امریکہ کا پالتو کتا ہے. اگر یہ کتا یہ گدھا آپ کی سرزمین میں آ جائے, اسلامی سرزمین میں آ جائے, تو اس گدھے سے مذاکرات نہیں کرنے, بینر نہیں لگانے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا امریکہ مخالف بہادر سپاہی, علی خامنہئی, علی خامنہئی, امریکہ مخالف بہادر سپاہی, علی خامنہئی, علی خامنہئی, علی خامنہئی, علی خامنہئی. اس استکباری گدھے کا علاج یہ نہیں ہے کہ OIC کی میٹنگیں بلائی جائیں. ان میٹنگوں سے یہ گدھا وہ اسلامی سرزمینوں کو نہیں چھوڑے گا. نہ OIC نہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کی میٹنگیں اس گدھے کو اسلامی سرزمینوں سے نہیں نکال سکتی, بلکہ جنوبی لبنان میں یہ گدھا آیا تھا. عاشورائی ملت نے مقاومت ریزسٹنٹ کے ڈنڈے مار مار کے اسرائیل کو جنوبی لبنان سے بھگا دیا تھا. آج میں جوانان کشمیر کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. کشمیری جوانان, اگر مودی ہندو گدھے نے اسرائیل کی طرف رخ کیا ہے, اسرائیل کی طرف رخ کر کے اس اسرائیل کی طرح گدھے جیسا کردار اپنانے کی کوشش کی ہے, اور اس گدھے جیسا کردار کشمیری شیر دل جوانوں کا قتل عام, وہاں کی خواتین کی حرمت پامال کرنا شروع کی ہے اور ٹارچر سیل بنائے ہیں, تو اے کشمیری جوانان, OIC اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس یہ آپ کے علاج نہیں ہے. اگر اسرائیل, اگر ہندوستان اسرائیل بن گیا ہے تو آپ حزب اللہ بن جاؤ, آپ حسن نصر اللہ بن جاؤ, آپ لبیک خامنہئی اور مقاومت کے ڈنڈے سے اس ہندو مودی کو بھی کشمیر جنرل نذیر سے ڈنڈے مار کر بھگا سکتے ہیں. میری آخری گفتگو, جوانان, کربلا کے ایک اور پیغام. کربلا ولایت روح کربلا ہے, ولایت روح عاشورہ ہے. ہمیں فخر ہے ہمارا امام امام خامنہئی ہے, ہمیں فخر ہے ہمارے امام کبیر روح اللہ خمینی ہے, جس نے ایک انقلاب اسلامی ایجاد نہیں کیا, صرف ایک سسٹم کو نہیں بدلا عزیزان جوانان, بلکہ ایک ایسے انقلاب کی داغ بیل رکھی. وہ انقلاب دو خصوصیات رکھتا ہے, اور یہ دونوں خصوصیات خمینی نے دین سے لی ہے. انقلاب اسلامی جو عاشورہ سے نکلی ہوئی ایک تحریک ہے, ریزسٹنس کی, مقاومت کی, عالمی عدل و انصاف کے نظام کے غلبے کی. اس انقلاب کی دو خصوصیات ہے, ایک خصوصیت دشمنوں کے لیے ہے اور ایک خصوصیت دوستوں کے لیے. جوانان, دشمنوں کے لیے یہ انقلاب آگ کا آتش فشاں ہے. اس انقلاب کی آگ میں امریکہ, اسرائیل, آل سعود, نسل یہود جل کر راکھ ہو جائیں گے. مرداباد, مرداباد, امریکہ مرداباد, 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 اسرائیل مرداباد, مرداباد,
اسرائیل مرد آباد. یہ انقلاب آتش فشاں ہے دشمنوں کے لیے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ انقلاب دوستوں کے لیے، مومنین کے لیے، مستضعفین جہن کے لیے انفجار نور ہے. الہی اقدار کا نور، ایمان کا نور، مقاومت کا نور، ریزسٹنس کا نور، شجاعت کا نور ہے. اور اس انقلاب سے ولایت فقیہ کا چمکتا ہوا سورج طلوع ہوا ہے. ولایت فقیہ الامامت شمس الطالعہ، امامت چمکتا ہوا سورج ہے. اور سورج ایک افق پر طلوع ہوتا ہے لیکن اپنی نورانیت اور اپنی حرارت پوری دنیا کو عطا کرتا ہے. انشاءاللہ یہ چمکتا ہوا سورج ولایت فقیہ کا آپ جیسے پاکیزہ جوانوں کو نور بصیرت بھی عطا کرے گا، دشمن کو ذلیل کرنے اور اپنے رہبروں کو لبیک کہنے کا ہنر سکھائے گا. لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی. کچھ بھی نہیں ہوا. ایویں لوگ کچھ دوست توجہ کریں، ہاں توجہ کریں. جلسے کی طرف آپ کی توجہ ہو. پوری طاقت کے ساتھ لبیک یا حسین کا صدا بلند کریں گے. کچھ نہیں سلجھنا آ رہے، پوری طاقت کے ساتھ استعمال کریں. لبیک یا حسین، 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 لبیک. جوانان عزیز، آپ بصیرت کا شعور کا سمندر بن کر آج کے استکباری سازشیوں کے اعلی کاروں کو اپنے ایمان کے سمندر کے اندر غرق دریا کر کے پوری دنیا کو مہدی یوسف زہرا کے استقبال کے لیے آمادہ و تیار کرا سکتے ہیں. جو بھی آج کے زمانے کے رہبر کو لبیک کہے گا، یہ رہبر معظم حیدر کرار کے مالک اشتر کی طرح ہے. مالک اشتر شجاع بھی ہے، امین بھی ہے. جس نے اپنے آپ کو مالک اشتر تک پہنچایا، مالک اشتر اسے امام علی تک پہنچائیں گے. آج امام زمان کے نائب اگر امام خامنائی امام زمانہ کے مالک اشتر ہے، جن ملتوں نے اپنے آپ کو امریکہ کے جعلی پٹھوں سے آزاد کرا کے اس مالک اشتر تک پہنچ گئے، یہ مالک اشتر تمام ملتوں کو یوسف زہرا کے استقبال کے لیے آمادہ